أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ دراصل جھوٹے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس کے اندر کفار مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے گڑھ کر بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گڑھ کر کون بیان کرتا ہے؟ وہ جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ کی باتوں کا پہنچانے والا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اس بات کا رد ہے کہ جھوٹ تو ان لوگوں کا کام ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور جسے اللہ کا خوف ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ باقی رہا نبی تو اہل ایمان کا سردار ہے، وہ اس سے بالکل بہت دور ہے کہ وہ اللہ پر ایک لفظ بھی جھوٹ باندھے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے، یعنی انہی کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہیں۔ اور جو ایمان ہے وہ ایمان آدمی کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ ایمان آدمی کے اندر فکر آخرت بیدار کرتا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ ایک مومن جھوٹ کیسے بولے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور پھر وہ جھوٹ بولے؟ جھوٹ بولنا ایک مومن کی شان سے بعید ہے۔ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ وہ دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے آرام اور آسائش کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ کر کے اللہ رب العزت کو غضبناک نہیں کرتا، اللہ کا غضب مول نہیں لیتا۔ وہ سچ بات کرتا ہے۔ ایک ایمان والا ہمیشہ حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور جھوٹی باتوں کو وہ کبھی نہ بولتا ہے، نہ اسے فروغ دیتا ہے، نہ اسے پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورۃ الحج۔ تم بتوں کی پلیدی سے یعنی گندگی سے بچو، اور جھوٹی بات سے بچو یعنی جھوٹ بولنے سے بچو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ میں، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی جو علامتیں ہیں، منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنا دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اور اگر آپ ان سب میں دیکھیں تو آپ کو جھوٹ اس کی بنیاد نظر آئے گی۔ اس حدیث کے اوپر جب آپ غور کریں کہ منافق کے علامتیں تین ہیں، جب وہ بولے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے، اور جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جھوٹ اس کی بنیاد ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے میں ضمانت لیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، اور جنت کی بلندی میں
ایک گھر کا اس سے میں ذمہ لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں، جو اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو، جس کے اخلاق انتہائی عمدہ ہوں، اس کے اخلاق انتہائی شاندار ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ مذاق، بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذاق کے اندر، تفریح کے اندر ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بول کے دوسروں کو وہ مذاق کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ہنسانا چاہتے ہیں اور تفریح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جھوٹ بولا جائے اور جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس گھر کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جو سنن ترمذی اور مسند احمد اور سنن دارمی میں آئی ہے، کہ حضرت معاویہ ابن حیدہ القشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، یعنی 3 مرتبہ تباہی ہے کے الفاظ کہے گئے کہ وہ جھوٹ اس لیے بول رہا ہے تاکہ لوگ ہنسیں، ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے۔ اسی طریقے صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں ایک اور روایت آئی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زن اور گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ٹوہ میں نہ پڑو اور جاسوسی نہ کرو، یعنی کسی کے پیچھے پڑھ کر اسی کے عیب تلاش کرنا، اس کی برائیاں تلاش کرنا، ایسا مت کرو۔ اسی طریقے سے حضرت ام حمید ابن عبد الرحمن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ نہیں بولا جس نے 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی بات خود سے بنا کر کہی، یعنی کہ صلح کرانے کے لیے اگر آپس میں جھوٹ بول دیا جائے تو اسے جھوٹ میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم اور مسند احمد سب کی روایت ہے۔ تو اس طور پر تو آدمی جھوٹ بول سکتا ہے کہ صلح صفائی کرانے کے لیے ہو۔ ایک اور روایت بھی ہے، ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے نہیں سنا سوائے 3 باتوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں اسے جھوٹا شمار نہیں کرتا، ایک یہ کہ کوئی لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر کہہ دے اور اس کا مقصد اس سے صرف صلح کرانی ہو، اور دوسرا یہ کہ ایک شخص جنگ میں کوئی بات بنا کر کہے، اور تیسرے ایک شخص اپنی بیوی سے کوئی بات بنا کر کہے اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات بنا کر کہے، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان میں محبت اور الفت قائم کرنے کے لیے اگر اس طرح سے کوئی جھوٹ بات ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ باقی جو گناہ ہیں، اس کے علاوہ جو گناہ جو جھوٹ بولا جائے تو وہ گناہ میں شمار ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کے مذاق میں، کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، کسی کو لڑانے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت اس بات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو ایمان سے آراستہ کرنا چاہیے اور جھوٹ سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوات الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔